سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلمنٹ ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہیں۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں، اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے۔ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ، 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں، تو عوام کی اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور امید ہے سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے، سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے، خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے ان جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جنیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی،
اس کے لیے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں، میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے. ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا. اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا.